السلام علیکم دوستو۔ تو آج سنتے ہیں ایک بہت ہی پر اسرار سی کہانی۔ وہ ہمارے اسکول کا آخری دن تھا، ہم سب بہت زیادہ اداس تھے، سارے لڑکے بہت زیادہ اداس تھے، لڑکیوں کے چہرے پر بھی اداسی چھائی ہوئی تھی ایک دوسرے سے بچھڑنے کی وجہ سے۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا، کلاس میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے کہ ہم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہیں گے، یہ وہ اس طرح کے وعدے کرتے رہے۔ اسی وقت سر شعیب کلاس میں داخل ہوئے اور بولے، بچوں ہمارا اسکول کا آج آخری دن ہے، تو ہم اس آخری دن کو یادگار دن بنائیں گے۔ ہم ایک ٹرپ لے کر جائیں گے بھنڈار جنگل کی طرف، ہم وہاں گھومنے جائیں گے۔ تو کلاس میں سے اسما بولی، سر وہ تو بہت خطرناک علاقہ ہے، ہم وہاں کیسے جا پائیں گے؟ سر کہنے لگے، نہیں بیٹا، ہم اسے تھوڑا دور رکیں گے، دن کو وہاں کا وزٹ کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ شام کو لوٹ آئیں گے۔ ساری کلاس بہت خوش ہو گئی، ہم سب گھر لوٹے۔ تو جب ہم گھر لوٹے، رات ہوگی، میں اپنے بیڈ پر سویا ہوا تھا، تو مجھے ایک نادیدہ سی آواز سنائی دی، عدنان تم وہاں مت جاؤ، عدنان پلیز مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اس طرح کی مجھے آواز سنائی دی۔ تو میں چیخ مار کر، اسما کے نام کی چیخ مار کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اسما کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن میں آج تک اسے کہنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا، لیکن میں نے سوچ رکھا تھا اس ٹرپ پر جا کر اسے سب کچھ بتاؤں گا۔ تو جب میں اسما کے نام کی چیخ لے کر بیدار ہوا تو میری ماں دوڑی چلی آئی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ کچھ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں چیخ مار کر اٹھ کے بیٹھے؟ میں نے کہا، ماں ہاں ہو سکتا ہے، شاید میں نے کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا ہے۔ ماں کہنے لگی، عدنان بیٹا آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سو گیا، ماں چلی گئی۔ صبح ہوئی تو میں نکلا باہر دوستوں کو دیکھنے کے لیے کہ کون کیا پیکنگ کر رہا ہے، کب جا رہے ہیں۔ میں جب باہر نکلا تو میں نے ایسا منظر دیکھا جو میرے دل کو توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا اسما اور رضوان بہت زیادہ خوش ایک دوسرے کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ رضوان نے مجھے آواز لگائی، عدنان کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہیں نہیں، ایسے باہر نکلا تھا دوستوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب میں نے ان دونوں کو دیکھا، وہ ایسی کیفیت میں لگ رہے تھے، مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ رضوان بھی بہت خوش تھا اور اسما کی آنکھوں سے بھی ستارے سے چمک رہے تھے۔ مجھے سب معلوم ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ میں نے کہا، رضوان میں تمہیں بعد میں ملتا ہوں، ابھی تم چلے جاؤ، میں کام سے جا رہا ہوں، ابھی تم بھی جاؤ۔ تو رضوان آگے چلا گیا، میں لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا آگے چلا گیا۔ میرا دل بہت ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں گھر جب لوٹا، میں ماں کے پاس سے گزرنے لگا تو وہیں اسی وقت میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میری ماں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ جب ڈاکٹر آیا، اس نے مجھے انجیکشن وغیرہ دیے، مجھے ہوش آیا تو میں نے یہ سنا کہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ تمہارے بیٹے کو کوئی ذہنی صدمہ لگا ہے۔ ماں کہنے لگی، میرے بیٹے کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ میرے بیٹے کو کیا ذہنی صدمہ ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا تو بہت خوش رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، بہرحال آپ اس کا خیال رکھیں، احتیاط کریں۔ دوسرا دن ہمارا ٹرپ جانا تھا۔ ماں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ماں کو راضی کیا۔ میں نے کہا، ماں مجھے جانے دیں، کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں اب۔ ماں نے مجھے اجازت دے دی۔ ہم جب ٹرپ لے کر وہاں گئے تو ایک روم میں ایک میں لڑکے سیٹ ہوئے تھے اور ایک میں لڑکیاں سیٹ ہوئی تھیں۔ تو جب رات کا وقت ہوا، میں نے رضوان کو بستر پر نہیں پایا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ ادھر رضوان اور اسما اس بھنڈار جنگل کے بھوت بنگلے کی طرف جا رہے تھے۔ رضوان کچھ خوف زدہ سا لگ رہا تھا۔ رضوان بولا، اسما یار تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اسما کہنے لگی، یار انسان کو اتنا ڈر پوک بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم آئے ہیں تو اب دیکھیں تو صحیح یہاں کیا ہے۔ وہ گئے تو آگے اس بھوت بنگلے پر تالا لگا ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح سے رضوان نے تالا توڑا۔ جب وہ لوگ اندر پہنچے تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہونے پر اسما ڈر کر رضوان کو چمٹ گئی۔ رضوان کے من میں کب شیطان جاگا اور کب اس نے اسما کے ساتھ بدتمیزیاں شروع کر دی۔ اسما روتی چیختی چلاتی رہی، رضوان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رضوان تم بہت غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن رضوان نے اپنی ہوس پوری کی۔ اس کے بعد اسما کا گلا دبا کر اسے مار کر وہیں چلا آیا۔ دوسرا دن ہو گیا، ہم سب جب بیدار ہوئے تو اسما کو نہیں دیکھا۔ میں نے سونیا سے پوچھا، سونیا اسما کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا شاید تمہارے روم میں ہو۔ میں نے کہا نہیں، یہاں تو نہیں ہے۔ رضوان سے پوچھا تو اس نے کہا گئی ہوگی یہیں کہیں، آ جائے گی شام تک۔ لیکن شام ہو گئی، اسما کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جب شام ہوئی تو سب ہم اپنے روم میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہویلا سا ہمارے روم میں آیا ہے اور اس نے آتے ہی رضوان کا گلا دبانا شروع کر دی۔ اتنی خوفناک ہویلا تھا، اس نے آتے ہی اس کا گلا دبانا شروع کیا۔ رضوان چیخنے چلانے لگا، یہی ایک بات بار بار بولے جا رہا تھا، اسما مجھے معاف کر دو، اسما مجھے معاف کر دو۔
لیکن اس نے اس کی ایک نہیں سنی، رضوان کو مار کر اسے اٹھا کر چھت پر سے پھینک دیا۔ صبح ہوئی، جب اس کو دیکھا گیا وہ چھت پر سے نیچے مرا ہوا پڑا تھا۔ سب لوگ اتنا پریشان ہوئے، پولیس آئی، رضوان کی لاش کو لے گئی۔ سب اتنے گھبرائے ہوئے تھے، اسما کا گم ہو جانا، رضوان کا قتل ہو جانا۔ سر نے کہا چلو ٹرپ واپس لے چلتے ہیں۔ ہم سب اپنے گھروں کو لوٹ آئے، بھول بھال گئے اس واقعے کو۔ ہم کالج میں آ گئے، پڑھائی کرتے رہے۔ اس کے بعد میرا گھر اور میرا کالج کافی دور تھا، میں بائک پہ آتا جاتا تھا۔ اس دن بھی میں بائک سے واپس دوپہر کو اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ آج سونیا نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور میں سونیا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سونیا بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں چلتے چلتے آیا تو آگے میں نے دیکھا کہ ایک عورت سوئی پڑی ہے۔ میں نے جب اس کو سیدھا کیا تو وہ اسما تھی۔ میں نے کہا اسما، یہ تم یہاں کہاں؟ تو کہنے لگی میرا کڈنیپ ہو گیا تھا، 7 دن میں کڈنیپ ہوئی، اس کے بعد میں وہاں سے بڑی مشکل سے بھاگ کر آئی۔ ماں باپ تھے نہیں، بھائی نے نکال دیا، جہاں سے تم منہ کالا کر کے ہو وہیں دفع ہو جاؤ، ہمارے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں چپ چاپ یہاں آئی ہوں، اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ میں اس سے محبت تو کرتا تھا، میں اس کی باتوں میں آ کر اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے ماں کو بولا ماں یہ آج سے ہمارے ساتھ رہے گی، اس کا کوئی نہیں ہے۔ ماں نے کہا اوکے ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رات کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، ماں پانی پینے کے لیے باہر آئی تو ماں نے ایک بہت ہی خوفناک منظر دیکھا کہ اسما ایک بچے کو اٹھائے اس کا خون چوس رہی تھی، اس بچے کو کھا رہی تھی۔ ماں اندر گئی، مجھے بولی بیٹا میں نے اسما کو ایسی حالت میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا ماں آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ہر روز محلے میں سے کوئی نہ کوئی معصوم بچہ غائب ہونے لگا۔ میں پریشان ہو گیا، مجھے اسما پہ شک سا ہوا تو میں گیا مولوی صاحب کے پاس، اسے میں نے شروع سے لے کے آخر تک ساری بات بتائی تو مولوی صاحب کہنے لگے وہ اسما نہیں ہے، اس کی بدروح ہے، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو میں تمہیں یہ پانی پڑھ کے دیتا ہوں، یہ گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دو، وہ اپنا یہ کارنامہ نہیں انجام دے پائے گی، اور یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دو، وہ بھسم ہو کر چلی جائے گی۔ میں گھر آیا، میں نے پانی چھڑکا تو رات کے وقت اسما بے چینی سے چکرانے لگی اور میرے پاس آئی، کہتی ہے عدنان تم نے اچھا نہیں کیا جو کیا ہے۔ میں نے کہا اسما تم ٹھیک کر رہی ہو جو کر رہی ہو، معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو کہنے لگی میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں ایسی سزا دی گئی؟ وہ وہیں رونے چیخنے چلانے لگی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھا، میں نے وہ تعویذ اٹھایا، اس کے گلے میں ڈالا تو اس کے جسم سے شعلے سے بھڑکنے لگے اور وہ وہیں ختم ہو گئی۔ تو دوستو اس دن میں بہت رویا تھا، بہت زیادہ، کہ میں نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔